آج کا موضوع ہمارا قادیانی مدعی نبوت طاہر نسیم اور قادیانی کلٹ کے حوالے سے میرے ساتھ ایز یوزول تشریف رکھتے ہیں مہمان خصوصی جناب محترم احمد کریم شیخ صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں فاروق؟ اللہ کا کرم شیخ صاحب, فٹ فاٹ, شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا. عزیز دوستو, جیسا کہ موضوع کے بارے میں آپ جان چکے ہیں, میں کچھ تھوڑی سی آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں شیخ صاحب کی طرف آؤں گا اور اس میں ان ڈیپتھ ہم چلیں گے. آج کی ویڈیو ذرا خاص ہونے والی ہے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آفٹر 1 آور ہمارے ساتھ اکبر چوہی صاحب بھی جڑیں گے اور کچھ ایک دو اور کالرز بھی آئیں گے. بٹ انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی, ساتھ رہیے گا. ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا, فیس بک گروپ کے اندر بھی جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی شیئر کر دیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا. ٹویٹر پہ لیے چلتا ہوں آپ کو میں, اور اس انسیڈنٹ کے حوالے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک واقعہ ہے, ایک شخص کی بات ہے, اور جماعت احمدیہ قادیانی کلٹ جو ہے, جو کہ اصل نام ہے ان کا, یہ اس قدر بخلاہٹ کا شکار ہیں یا پھر جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, یا ان کو جلدی اتنی ہوتی ہے رسپانس دینے کی کہ بس ہم کسی طریقے سے نا بلیم کرنا شروع کر دیں, اپنا کچھ سیاسی فائدہ اٹھا لیں, باقی حقائق جائیں بھاڑ میں, وہ بعد میں دیکھی جائے گی کہ ہوا کیا تھا. یہ ٹویٹ جو ابھی ہم نے کی ہے, 1 انسیڈنٹ 3 اسٹیٹمنٹس بائی احمدیہ کلٹ, آج کا ہمارا ہیش ٹیگ جو ہے وہ احمدیہ کلٹ ہے. آپ جا کے اس کے اوپر اس کو ریٹویٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر رپلائی میں اپنی ٹویٹس لکھ سکتے ہیں, یا اسی ٹیگ کے اوپر آپ ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں وہ اسکرین پہ دکھاتا رہوں گا. اچھا, اس کے اندر جو یہ تینوں تصویریں ہیں میں ذرا انلارج کر کے یہاں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں, ذرا دیکھیے گا ان کو. پہلی ہے جناب یہ بینر ذرا ہٹا دیں, تھینک یو. یہ ہے ربوہ ٹائمز کی, یہ ان کا جناب آفیشیل اور مانا تانا جو ہے نیوز کا سورس ہے. یہ لکھتے ہیں احمدی مین اکیوزڈ آف بلاسفیمی شاٹ ڈیڈ ان سائڈ پاکستانی کورٹ. اب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کلیئرلی, یہاں پہ اسے آن کیا جا رہا ہے, مانا جا رہا ہے کہ یہ ایک احمدی تھا. آئیے اب دوسری طرف ایک لیے چلتے ہیں آپ کو. یہ دوسرا موقف ہے جناب کاشف چوہی صاحب کا, یہ بھی جماعت کے اہلکار ہیں ہونہار. یہ ان کو یہ ایک الگ ڈائمینشن میں لگے ہوئے ہیں. یہ سارا کیا درا جو ہے یہ ان کو جلدی نا وہ اپنے خلیفہ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کہ ریاست پاکستان پہ ڈال دو. ٹھیک ہے, یہ آپ ان کی جو دوسرا پیراگراف ہے پڑھیں. پاکستان از آلریڈی ون آف دا ورسٹ پلیسز فار دا ریلیجیس مائنورٹیز, دا کرنٹ رائز ان ریلیجیس ایکسٹریمزم از ویری ٹف. اچھا, اس کے بعد یہاں سلیم الدین صاحب کی طرف آ جائیے. یہ ان اے ٹریجک انسیڈنٹ ٹوڈے a man was shot dead in front of a judge in Peshawar. It is being reported that he was Ahmadi, which is not true. Now 1 minute silence for their consistency. ان کی جو آپس میں رابطہ ہے, ان کی ایک رائے ہے, اس کے لیے 1 منٹ کی خاموشی. ان کا ربوہ ٹائمز لکھ رہا ہے کہ وہ ایک احمدی تھا, یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ احمدی نہیں تھا, اور تیسرے صاحب جو ہیں وہ بیک وقت لگے ہوئے ہیں پاکستانی ریاست کو اس حوالے سے بلیم کرنے. شیخ صاحب, یہ تو یہ چیز ہوگی. اچھا, اس حوالے سے بیفور آئی کم ٹو یور پوائنٹ, ایک چیز ہے, اور اس کے بارے میں بھی ابھی ہم نے ٹویٹ کی کہ ایک آڈیو آج ہم چلائیں گے, تھوڑی دیر تک چلائیں گے ذرا, آفٹر فیو منٹس. یہ ایکسکلوسیو آڈیو ہے. یہ آج سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کسی سوشل میڈیا چینل کے اوپر یا کسی چینل کے اوپر یہ نہیں چلی ہے. یہ کافی سال پرانی ہے. اس کے اندر یہ جو لسٹ کے اندر یہ 5 نام ہیں, یہ ہیں. پہلا یہ طاہر نسیم ہے جس کے ساتھ یہ کل واقعہ ہوا, مدعی نبوت. دوسرا اسد شاہ ہے جو لنڈن میں جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. تیسرے محترم احمد کریم شیخ صاحب ہیں. چوتھے کلی نور صاحب ہیں. اور 5ویں شخصیت مجھے نہیں پتا کون ہے, ان کا نام وغیرہ آڈیو کے اندر کوئی معلومات نہیں ہے. بہرحال یہ بڑی ریئر آڈیو ہے جو ہمارے ہاتھ لگی ہے. یہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ, اس کو ضرور سنیے گا, اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. بہرحال شیخ صاحب, یہ آدمی, اب ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں میرے جیسے شریف لوگ کہ جو آ کے زیرو سے سوال پوچھتے ہیں, وہ پہلے ہمیں یہ بتائیں یہ تھا کون. آپ تھوڑا سا ود ان 1 منٹ ہمیں یہ پلیز بتا دیجئے اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کیا کدھر سے آیا اور کیا کر رہا تھا. پھر اس کے بعد آگے ذرا کرنٹ سچویشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, کیوں ہوا اور کیسا ہوا. بہت شکریہ فاروق. سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے, میں اس پہ تفصیلی روشنی بعد میں ڈالوں گا, یا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بعد میں دوں گا, اس پہ بات جی بعد میں کروں گا. لیکن سب سے پہلے مجھے مذمت کر لینے دیجیے کہ کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو قتل کرے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں, قطع نظر اس کے کہ یہ شخص احمدی تھا یا نہیں تھا.
یہ گستاخ رسول تھا، کچھ بھی تھا، کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے جذبات یا اپنی تسکین کے لیے کسی کا قتل کرے۔ ایک چیز، یہ کام ریاست کا ہے، یہ کام ریاست کو کرنا ہے اور ریاست کو کرنا چاہیے۔ کسی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی ریاست اجازت نہیں ہے۔ اب آتا ہوں میں آپ کی بات کی طرف، اس پہ ڈیٹیل میں ہم تفصیل میں بعد میں بات کریں گے۔ یہ میرا ذاتی موقف۔ آپ نے جو بات کی، یہ شخص طاہر نسیم، یہ مجھ سے متعارف ہوتا ہے 2014 میں، اور اس شخص کا سب سے پہلے میں انٹرویو کرتا ہوں، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی موجود ہے۔ اس میں آپ سن سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل میں بات میں کر لوں۔ یہ میرا اپنا اس انٹرویو کے بعد اس شخص کے ساتھ میری بہت مرتبہ باتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کا آڈیو کا ذکر کیا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے فاروق کہ جس میں دو مدعیان نبوت، نسیم طاہر اور اسد شاہ، جن کا گلاسگو میں مرڈر ہوا تھا اور یہ جس کا پشاور میں مرڈر ہوا، یہ دونوں کو میں آمنے سامنے لے کے آیا تھا۔ ان دونوں کو آمنے سامنے لے کے آیا تھا۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آڈیو، یہ جب آپ لوگ سنیں گے، اور یہ دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہ شخص ایک ذہنی، میرے خیال کے مطابق ذہنی مریض، اس کو کوئی اسلام کا، کوئی دین کا علم نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، اس کی گفتگو سے، اس کے انٹرویو سے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس کو اسد شاہ اور نسیم طاہر دونوں اپنا نبی مانتے، دونوں مسیح موعود مانتے، دونوں امام مہدی مانتے، اس موصوف غلام قادیانی صاحب کی زندگی میں ایک شخص نے، جس کا نام چراغ دین جمونی تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ایک شخص چراغ دین جمونی نے دعویٰ کیا تھا۔ اب بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ موصوف مولوی غلام قادیانی مدعی امام مہدیت اور مسیحیت نے بغیر اس سے کوئی بات سنے، بغیر کچھ مانگے، اس شخص کو کہہ دیا تھا کہ یہ ایک باسی روٹی کی طرح ہے اور میں اسے اپنی جماعت سے خارج کرتا ہوں۔ جو معیار موصوف نے بنایا ہوا تھا کہ کوئی اگر مدعی پیدا ہو جائے، کوئی آ جائے، تو اس سے پہلے اس کو کم از کم اس کے دعوے کو دیکھنا چاہیے، اس سے دلیل مانگنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی چیز نہیں ایسی کی اور اس کو باہر کر دیا تھا۔ اب یہ لوگ جو آتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جب اسد شاہ نے یہ بات کی، جب نسیم طاہر نے یہ بات کی، اب ان کے یہ لوگ جو ہیں ذہنی مریض ہوں، یہ لوگ کم علم ہوں، یہ جاہل ہوں، یہ بہت پڑھے لکھے ہوں، یہ انتہائی عالم ہوں، کچھ بھی ہو، انہوں نے ایک دعوے کیے ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے ان کے ان کی قابلیت کا، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ آپ جب وہ آڈیو سنیں گے تو اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص مدعی نبوت ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ کے تابع ہوں۔ خلیفہ وہ جو اس کے نبی کا جانشین ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو جانشین ہوتا ہے اس کا، وہ تابع ہوتا ہے اپنے نبی کے۔ اور یہاں پہ ان کا عالم یہ بالکل
وہی چیز ہے جیسے موصوف غلام قادیانی جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں مذہب حنفی پہ قائم ہوں، کہ میں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں۔ وہ بندہ خدا تو دعویٰ نبوت کا کر رہا ہے، حکم اور عدل ہو کے آ رہا ہے، بات تو تیری چلنی ہے اور تو کہہ رہا ہے میں اس کا تابع ہوں۔ ان کی کیفیت یہ ہے، اور دعوے ان کے اسلام کے بارے میں ہیں۔ احمدیوں کو میں یہ کہوں گا کہ خدا را یہ تو جو بیچارے اپنے انجام کو پہنچ گئے اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے، جو بھی ظلم ان کے ساتھ ہوا، چاہیے یہ تھا کہ اسٹیٹ ریاست ان کو سزا دیتی، تاکہ ایک چیز قائم ہوتی کہ اگر کوئی ایسا دعوے دار ہے تو اس کی پوری بات سنی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ دین کی روح سے، اسلام کی تعلیم کی روح سے کہ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے اور اس کی سزا یہ ہے، اور سزا کی مجاز جو ہے وہ ریاست ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، یہ ہمارے جذباتی قسم کے لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اور یہ نعرے لگانے کے لیے کہ ہم غازی ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے، ان کو اس طرح یہ ان کو مارنا یہ کبھی کسی طور پہ بھی مطلب اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کی پرزور مذمت کی جائے گی۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہ نسیم طاہر امریکہ کا رہائشی، اس نے یہ دعوے کیے، پاکستان گیا، وہاں پہ اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا جس میں کہ اس کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی، اور اس کا باقاعدہ طور پر ریکارڈ سارا کچھ موجود ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دوست ایڈوکیٹ ماہر بیگ صاحب کے پاس اس کی پوری فائل ہے، اور میرے پاس بھی ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہ چیز کے وہ سارا کچھ کہ جج نے کس طرح سے اس کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کی۔ اب اس کے بعد یہ شخص جو ہے اپنی تاریخوں پہ، پیشیوں پہ یہ آ جا رہا تھا یہ شخص، اور وہاں پہ اس نوجوان نے جذبات میں آ کے یا جو بھی اس کا سلسلہ ہے کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کمرہ عدالت کے اندر جج کی موجودگی میں، جج صاحب کی موجودگی میں اس شخص کو قتل کر دیا۔ یہ امریکہ میں رہتے ہوئے، اب اسی طرح کے میں نے جو انٹرویو مطلب اور کیے ہیں، مثال کے طور پہ غفار جمبا کا کیا ہوا ہے، ناصر سلطانی کا کیا ہوا ہے، زاہد خان کا میں نے کیا ہوا ہے، اسی طرح یہ شخص وہ جو ایک اور ادھر کا کوئی قادر ہے جو پچھلے دنوں بھی آیا تھا، عبد القادر، ہاں، اس نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کا انٹرویو کروں، تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ سوری نہیں، وہ بہرحال پھر دوسرے تیسرے لوگوں کے پاس جو بھی چیز ہے وہ سامنے، اب پھر دوبارہ آ کے اس نے کہا کہ جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک چیز انہوں نے دین کو، انہوں نے اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے، یہ انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، اور آج جو آپ کو یہ پڑھا لکھا جو کچھ آپ نے یہ ڈاکٹر کاشف چودھری جیسے لوگوں کی یہ چیزیں دکھائی ہیں، یہ لوگ ملک دشمن ہیں، پاکستان دشمن لوگ ہیں، یہ جن کا کام صرف اور صرف پاکستان کو بس بیشنگ کرنی، پاکستان کو بدنام کرنا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں صرف واحد پاکستان ملک نہیں ہے، دنیا میں بے انتہا ممالک ایسے ہیں، دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں سے آدھے سے زیادہ جو ممالک ہیں ان کے اندر لا قانونیت ہے، ان کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ کسی ایک کے کوئی ایسی بات پہ لے کے نہیں چلتے کہ یہ چیز ہو گئی ہے، جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی تو اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، حالانکہ بہت سے مسلمان جو ہیں مجھے صاف طور پہ پتا ہے میری اس بات سے خوش نہیں ہوں گے، اور بڑے وہ ناراض ہو رہے ہوں گے کہ جی نہیں جی یہ شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں، شیخ صاحب مذمت کر رہے ہیں۔ میں آپ کے بغل میں بیٹھا ہوں، میں بڑے پیار سے رائے دوں گا اپنی آپ کے بات۔ جی نو، یو آر موسٹ ویلکم، آپ کو پورا حق حاصل ہے،
شکریہ جی کہ مطلب مسلمان ہوں کہ وہ لوگ مطلب کہ جی یہ کیا کہا جا رہا ہے جی یہ ہے، لیکن بات یہ ہے آپ کو سچ اور حق کی بات کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کلٹ سچا ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موصوف غلام قادیانی سچے ہو گئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بلی. لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ ایک انسان کو کیوں قتل کیا گیا، اس نے جو کچھ بھی کیا. میں مانتا ہوں مسلمانوں کی، اپنے لوگوں کی، کہ ان کا جتنا پیار اپنے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کسی اور ذات سے نہیں ہو سکتا، کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم کے مخالف چلے جائیں. ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ چیز کبھی نہیں ہوگی. آپ اگر ہیں جی آپ بڑی خوشی سے فاروق بات کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو علمی گفتگو ہے ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر تک اسکرین پہ تشریف رکھتے ہوں گے محترم عامر حق صاحب، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور عزیز دوستو، جیسا کہ زیتون ایف ایم کا، ہماری ٹیم کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہاں ہم اختلاف رائے کو بھی بڑے پیار سے جو ہے نا وہ پریزنٹ کرنے کے روا ہیں. تو شیخ صاحب نے جس طرح بڑے دل سے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی رائے دے سکوں ان کے سامنے، تو میں ضرور اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں گا. پہلی تو اس سے پہلے بیفور میں اپنی رائے دوں، شیخ صاحب آپ نے 2 بندوں کے انٹرویو کیے، مدعیان نبوت، اور دونوں جو ہے نا اپنے ٹھکانے کو جا پہنچے. میں اب مجھے ایک نئی ٹینشن لگی ہوئی ہے تو یہ نہ ہو جس کا آپ انٹرویو کرتے جائیں وہ سارے پیچھے سے اٹھتے جائیں اور کوئی کہے جی یہ شیخ صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اب لوگ آپ کو انٹرویو دینا چھوڑ جائیں. وہ دوسرا تھا جو چلا گیا. سوری، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ بیچاری کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے، اس کے بعد وہ دوسری شادی کرے تو وہ بھی بیچارہ ہو جائے، تو تیسرے والے لوگ سوچتے ہیں کہ یار ایک خسمہ نکھاڑی ہے یہ کہ یہ تو اپنے خامدوں کو مار دیتی ہے، تو میرے بارے میں یہ ہو جائے یہ نبیوں کو مارنے والا ہے، جھوٹے نبیوں کو انورٹڈ کاماز میں. جی ٹھیک جزاک اللہ بھارت. شیخ صاحب اس حوالے سے جی بالکل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے بالکل میں اس پوائنٹ پہ تو ایگری کرتا ہوں کہ ایک نظام ہوتا ہے پورا قاضی کا اور گواہ، اور پورا سلسلہ جو ہے وہ فالو اپ کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن اب اگر میں پریکٹیکلی دیکھوں میرے وطن عزیز کے نظام کو، تو شیخ صاحب یہاں پہ کہیں نہ کہیں قصور جو ہے نا مجھے وہ سسٹم کا لگتا ہے، کہ سسٹم ہی کا شاید یہ قصور ہے جو اس طرح کا ذہنی انتشار پھر پیدا کرتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ یہ کیس بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا، اس کی ایون اس بندے کی جو بیل ہے وہ ریجیکٹ ہوئی 2018 میں if I'm not wrong، اور میرے پاس یہ ڈاکومنٹ بھی ہے، میں یہ دکھا دیتا ہوں ساتھ. یہ 2018 میں بیل کے لیے یہ بندہ اپلائی کرتا ہے اور پھر یہ ریجیکٹ ہوتی ہے. یہ سارا آن سکرین یہ ڈیٹیل ہے آپ کے پاس. اچھا، یہ کیس تب سے چل رہا تھا کبھی عبد القادر کی طرح کبھی توبہ کر لی تو کبھی پھر سے وہی دعوے، تو کبھی یہ وہ، ایسا جیسے نا سسٹم ایک سستی کا شکار ہو کہ بس لگے ہوئے. اچھا، اب یہ جب انسیڈنٹ ہو گیا، اب 4 دنوں کے اندر جناب یہ دیکھیے گا کہ اس بندے کے خلاف پوری فائل بھی تیار ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، اس کا اقبال جرم بھی کروا لیا جائے گا، اور اس کو بہت جلد جیسے پہلے ہوا اسی طرح سے جناب اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. یہ چیز جو ہے نا ایک عام بندے کے ذہن میں سوری پھانسی پہ نہیں چڑھایا جائے گا. یقین کریں کہ اسے ابھی سے وہ نام دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا غازی ممتاز قادری اور کہ پتہ نہیں کیا نام. ڈیفینیٹلی یہ جو چیزیں ہیں اتنی جلدی تو پھانسی پہ نہیں چڑھتے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم ہوا دے رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں یہ باتیں کر کے، یہ غازی قرار دے کے. ایک تو فیصلے ہم کر دیتے ہیں کہ کون جہنمی ہے، مرزا غلام احمد کی طرح، کہ غلام احمد نے بھی تو یہی کام کیا تھا نا کہ جو مجھے نہ مانے وہ جہنمی ہے. اب دوسری طرف آ گیا کہ جی جو ان قادیانیوں کو مارے، احمدیوں کو مارے، وہ مطلب غازی ہے. وہ تو نہیں بات کر رہا ہوں، 12 لوگوں کو شیخ صاحب لوگوں کی رائے ہے، وہ ان کو حق ہے وہ اپنی رائے رکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، سسٹم کو کام کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ پھر سسٹم کے اندر ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح کا ذہنی انتشار پیدا کرتا ہے. اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہو، اب میرا یہ پوائنٹ تھا، میں اگر ٹھیک سے نہیں سمجھا پایا، اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہو تو اس طرح کا کوئی پنگا ہو ہی نہ.
बिल्कुल जो सही। इस्लामी कानून है, जो जिस तरह अब, लेकिन मुसीबत फिर ये है कि हमारा नाम सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे इस्लाम का कोई एक दो इक्का दुक्का कानून है, बाकी सब यहाँ पे मनमर्जी चलती है और काफी सारी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है मामलात के अंदर। और अब ये जब ये काम हो गया है, अब यहाँ हर कोई इसमें से अपना पहलू निकालेगा, वेदर वो इस साइड पे है या उस साइड पे है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन ये है कि हर कोई इससे अब जो है ना वो पॉलिटिकल गेन, हर तरफ ये गेम चल पड़ेगी, जैसा कि ये कादियानियों ने भी चला दी, उन्होंने उठ के रियासत को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अब अगर रियासत पहले ही मेरे ख्याल में इस चीज को अच्छे से टैकल कर लेती कि इस बंदे ने जब ये दावा किया तो इसको प्रॉपरली जो, अगर इसको पहले तो मेरे ख्याल में एक डॉक्टर्स की टीम तश्कील देनी चाहिए थी, इसका दिमागी मुआयना करते, अगर ये बंदा वाकई ठीक है तो बात आगे चलती है, अगर ज़हनी पागल है चुप करके इसे पागल खाने में दाखिल करवाते और बात ही खत्म। बहरहाल इस हवाले से हमारे साथ आमिर हक साहब मौजूद हैं सऊदीया से। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? सीट पर और बर्निंग इशू जो है आज चल रहे हैं। ये वेरी सेंसिटिव इशू है। बहरहाल इस हवाले से आप भी क्विकली अपना रिस्पांस दीजिएगा विद इन 5 मिनट्स। उसके बाद हमने एक ऑडियो चलानी है जो कि तकरीबन 26 मिनट की है और उसको आप भी बैठ के इंशाल्लाह सुनेंगे, हम भी सुनेंगे जी। और बड़ी एक्सक्लूसिव है, बड़ी एक्सक्लूसिव है ये, पहले यू नो ज़ैतून एफएम एक्सक्लूसिव और किसी चैनल पे नहीं चली पहले। ठीक हो गया जी सर। मैंने 2 वीडियोस आपको दी हैं, अगर टाइम मिला ना तो वो भी प्ले कीजिएगा। उसमें एक 8 साल पुरानी वीडियो है जो मैंने आपको क्रॉप करके भेजी है, वो भी अगर आप प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं अगर उसमें टाइम बचा। एनीवेज, मैं 3 नुकात के ऊपर बात करना चाहूंगा। एक, आपने कहा शेख साहब के हवाले से कि जिसका इंटरव्यू करते हैं वो मर जाता है, तो मैं ये कहना चाह रहा था, वो एक गुजर था ना, उसने नमाज की नियत शुरू की, वो जो नमाज पढ़ने जाए ना तो वो कटा मार जाए पीछे से, तो वो जनाब कटा जो है उसने शोर डालना शुरू कर दिया। कुछ कटे अकेले रह गए पीछे, भैंस के जो बच्चे होते हैं, तो वो तंग आ गया आवाज सुन सुन के, कहता पढ़ा फिर नमाज पढ़ा। तो मैं ये कहता हूँ कि शेख साहब जो नया नबी उठे ना, तो इनको फोन करके भाई ये क्या करें, तो इंटरव्यू करा। तो ये इस लाइटर नोट के ऊपर मैं अपनी बात का आगाज करते हुए छोड़ जाएगा, वो दावे से मुकर जाएगा मुझे लगता है अब। हाँ, काश शेख साहब 1947 की बजाय 1840 में पैदा हुए होते तो मिर्जा साहब का एक इंटरव्यू कर लेते, मिर्जा साहब का एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू करते, उसके बाद न रहता बांस न बजती बांसुरी। अच्छा शेख साहब, एक तो ये चीज लाइटर नोट के ऊपर। अब आते हैं इशू के ऊपर। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अपनी सीट बेल्ट बांध लें और हौसले के साथ गुफ्तगू को सुना करें। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 295C मौजूद है, इस पर सब मुत्तफिक हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसकी सजा शरीयत के अंदर एक ही है, वो है कि उसको आपने, ये सारी शराइत पूरी करने के बाद मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूँ, सारी शराइत ये इंप्लाइड है बीच में, ये याद रखें। इस पर मैं इंशाल्लाह फारूक भाई आपकी इजाजत के साथ ज़ैतून एफएम प्लस के ऊपर 295C वेरी पर्टिकुलरली इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड के ऊपर, और ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था इंडिया और पाकिस्तान, इसके अंदर जो तौहीन रसालत और नामूस रसालत के हवाले से जो माजी मुगलिया सल्तनत में रहा है, बरतानिया इस्तेमार के तहत रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो पेनल कोड रहा है, उस पेनल कोड पाकिस्तान को मैं सामने रखते हुए 295C की इसकी बयान करूंगा इंशाल्लाह कि ये कहाँ से शुरू हुआ है और इसकी तरमीम क्या रही है, उसके पीछे क्या सियासी सारी चीज़ें रही हैं, उसको हम रखेंगे। मगर फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट ताहिर नसीम साहब के हवाले से तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, 2 चीज़ों में हमारी कौम को फ़र्क करना समझना चाहिए। खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा में कहते हैं, ला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तुम्हें किसी कौम की मुखालफत इतना ज्यादा अंधा ना कर दे कि तुम अदल करना ही छोड़ दो, जस्टिस को छोड़ दो, इतने अंधे मत हो जाओ। इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, और जस्टिस को कायम करो यार, अदल को कायम करो, ये तकवे के सबसे ज्यादा करीब है। और यही तकवा है जिसकी बदौलत अल्लाह ने कहा था कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे मोअज़्ज़ज़ वो कौम होगी जो तकवा इख्तियार करेगी। ये नहीं कि मैं मुसलमान हूं, मैंने कितने काफिर मारे हैं, इस वजह से कभी किसी को मोअज़्ज़ज़ नहीं कहा गया, अदल और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर। अब मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, जब हम सब इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं 295C, यार मैं मुत्तफिक होना हूं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कोई ची करे पी करे, आपके पास कोई चारा ही नहीं। और 2/3 मेजोरिटी के बगैर आप अमेंडमेंट कर नहीं सकते। बड़े बड़े आए अमेंडमेंट करने के लिए, 2010 के अंदर पीपल्स पार्टी ने अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी,
میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز پیش کروں گا، میں نے اسی لیے کہا 295C کے اوپر میں ڈیٹیل میں کروں گا بات. شری رحمان جو ہے اس نے یہ نوشن پیش کیا تھا سینٹ کے اندر کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے، ٹھیک ہے، 295C کے اندر. اور امینڈمنٹ جو ہے وہ کس قسم کی اس میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، مگر ریجیکٹ کر دی گئی، ریجیکٹ کر دیا گیا اس کو. سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے بیٹھیں، قانون پاکستان کے اندر موجود ہے. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جی جو جسٹیفیکیشن پیش کی جاتی ہے کہ جناب اس لیے مار دیا کہ عدالت نے آج تک کسی کو سزا نہیں دی. مجھے یہ بتائیں، میں 2 سوال کروں گا اس چیز کے اوپر، 2 سوال. جی پاکستان کے اندر کیا صرف یہی کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ اوکے 80 لاکھ کے قریب کیسز پڑے ہوئے ہیں. خود آصف سعید کھوسا جو آپ کے سابق چیف جسٹس ہیں، آصف سعید کھوسا نے ریسرچ پیپر لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ 80 لاکھ کے قریب کیسز پڑے ہوئے ہیں جو اسٹیٹ کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ان کا کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ. ان کیسز کو کون سنے گا اور کون نپٹائے گا؟ کتنے لوگوں کی جائیدادیں ماری ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے جو ہے وہ ہم نے کتنے لوگوں کے یہاں قتل کے کیسز کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی آپ نے کوئی ریاست کے اوپر اعتماد کر کے کسی چیز کو لے کر بھی چلنا ہے یا ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، میں جو لوگ کہتے ہیں نا ماورائے عدالت کے اوپر، بڑے بڑے مولوی، بڑی بڑی لمبی داڑیوں والے، دین کو پڑھنے والے، بڑی معذرت کے ساتھ بڑے جوش میں آ کر کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل شروع کر دو. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ لگا ہوں، کاؤنٹر الزامی، اس کے بعد میں نیچے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ ہر مسلمان کی ثواب دید کے اوپر چھوڑیں گے کہ جس بندے کو جس جگہ پر جس بندے کی کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لگے وہ پھڑکا دے جس کو مرضی؟ نہ عدالت کی ضرورت ہے نہ قانون کی، یہ اجازت دیں گے؟ پھر میں منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کہ وہابی کیسے بچیں گے بریلویوں سے، بریلوی کیسے بچیں گے شیعوں سے، شیعہ کیسے بچیں گے ان سب سے؟ پاکستان کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے؟ دشمن آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، آپ ایک دوسرے کی گردن اڑانے پر لگے ہو، قانون کی کوئی بالادستی نہ رہی پھر. اچھا مجھے اس چیز کے اوپر دکھ کیا ہے؟ دیکھیں روڈ کے اوپر مارا، کہاں پر مارا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ نے پوری دنیا کو پیغام کیا دیا ہے؟ ایک بندہ عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہے، کیس اس کا چل رہا ہے، اس کو آگے شوٹ کر گیا عدالت کے اندر کھڑا کر کے، جج کے سامنے. یار تماشا ہے کوئی؟ عبداللہ بن ابی سرا فتح مکہ کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خانے کعبے کے اندر بھی یہ بندہ ملے گا، 5 بندوں کو ان کو معاف نہیں کرنا، پھڑکا دینا. حضرت عثمان اس کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں. معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد عبداللہ بن ابی سرا جو ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں. یہ بندہ مرتد تھا، گستاخ نہیں تھا، سادہ گستاخ، مرتد تھا، عیسائی ہو گیا تھا، کاتب وحی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عثمان لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار حضرت عثمان نے کہا ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا پھر نیچے منہ کر دیا، اوپر دیکھا پھر نیچے منہ کر دیا. 3 بار کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے بیعت کر لی، اس کو معاف کر دیا، جاؤ چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو کہا کیا تم میں کوئی راج الرشید نہیں تھا کہ جو، ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ، میں اصل میں باہر بھی ہوں، ذرا ڈرائیو پہ دوست کے ساتھ ہوں، تو میں ایک فیول اسٹیشن پہ آیا ہوں. اچھا خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی راج الرشید نہیں تھا جو اس کی گردن اڑاتا؟ تو صحابہ کا کانسیپٹ کیا تھا کسی گستاخ رسول کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ آپ کی اجازت سے جتنے گستاخ رسول یا منافقین کی گردن اڑانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے، آپ نے جتنے لوگوں نے کہا ہے انہوں نے آگے سے کہا ہے اذن یا محمد فضرب عنق ھذا المنافق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں ہم اس کی گردن، ہمیں اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑائیں، ہمیں اجازت دیں. یہ کہتے ہیں ماورائے عدالت تو پھڑکائی جاؤ. بات کرتے ہیں اسلامی نظام کی، اسلامی ریاست کی، تو بڑی معذرت کے ساتھ اسلام کسی برائی کو برائی سے مٹانے کی بات نہیں کرتا. میرا ایک مکمل اس کے اوپر تفصیلی انالیسز فاروق بھائی پڑھا ہوا ہے جو کہ مرتد کی سزا اپوسٹسی کے حوالے سے میں نے کہا ہے، اپوسٹسی کے حوالے جی میں نے قاضی ایاز چیف جسٹس رہے ہیں، چیف جسٹس، اور یہ جتنے احناف ہیں الشفاء کا حوالہ دیتے ہیں قاضی ایاز کی کتابوں کا. میں آخری حوالہ دے کر بات ختم کر رہا ہوں جی. قاضی ایاز کی کتابوں کا. انہوں نے کہا ہے ان الحدود تدور بالشبہات، ان الحدود جو حدیں ہوتی ہیں، جو اس طریقے کی جو سزائیں ہوتی ہیں جو کنوکشن کے لیے آپ دیتے ہیں، وہ شبہات سے یا یہ اس طریقے کی کنفیوژن سے وہ ختم ہو جاتی ہوتی ہیں، اس کو روکا جاتا ہے.
फिका हनफी के अंदर हजरत इमाम हनीफा का कौल मौजूद है मसलन कि 99 मुजरिम अगर छूट जाएं, एक मासूम को सजा दे दी जाए, ये जुर्म है। 99 मासूम छूट जाएं, 99 मुजरिम छूट जाएं मगर एक मासूम को सजा ना दी जाए, ये बात है। बहरहाल मैं आपके हवाले करता हूँ, इस पर तफसीली बात करूंगा। मुझे किसी कोई मलामत का कोई डर नहीं है कि कोई मलामत कर रहा है कि भाई आमिर हक ने क्या बात किया, जिसको ठीक समझता हूँ सच कहूंगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आमिर हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने के लिए। शेख साहब जब तक चौधरी साहब आते हैं मैं जरा वो चलाता हूँ, जरा ऑडियो चलाता हूँ। नहीं अभी नहीं आए हैं, अच्छा, अभी नहीं आए। मैं जरा वो ऑडियो चलाता हूँ जरा जी, ये जो एक्सक्लूसिव ऑडियो है जरा ये चलाते हैं, जरा पब्लिक को ये सुनाते हैं। और इसके बाद भी ये बता दें कि अनएडिटेड है, अनएडिटेड है और या इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिस पे आप लोग बाज अल्फाज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें है कि इसने एडिट हो के मतलब इसको ऑन एयर करना था, लेकिन इतनी पुरानी पड़ी हुई और अभी चूंकि सिर्फ इस प्रोग्राम के शुरू होने से चंद मिनट पहले मिली तो ये मुमकिन ही नहीं है। सो हौसले तसल्ली से सुनिएगा इसको, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ प्रिकॉशन दे रहा हूँ कि क्योंकि उसमें बात हंसी भी है, बातें एक दूसरे को सख्त भी हैं। आप सुनेंगे तो बहरहाल वो सुनिए, ये बिल्कुल आपके लिए, और गौर से सुनिएगा इस चीज़ को कि करनी है और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम करना है, ये मकसद हयात है। तो ये करें और हर इंसान को पता है कि कौन सी बात है पेश करना। आपको बस ये वो हो गया, गलतफहमी हो गई है, कंफ्यूजन, ये बस वो इधर तक ही रखे कि लोगों को वो नसीहत करें। और तो यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। और मैंने उसको डिफाइन कर दिया है कि नबूवत जो अल्लाह ताला ने मुझे बताया वो यही है कि ये नबूवत का जो है ना ये आखिरत के लिए एक इनाम है। तो इस दुनिया में भी मिलता है ना ये तो यार नबी ऐस दुनिया च बढ़ के आया, इनाम तेनू आखिरत च मिलेगा। शाहजी तू गल्लां किहड़ियां करदे पै जे? तो इसी तरह होता है। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं, इस तरह किस तरह होंदा भाई? देखें, असल में ये जो जिंदगी है ये आखिरत के लिए है। अच्छा, तो दुनिया में क्या आखिरत में? आखिरत की खेती है ये जो दुनिया में है वो। शाहजी इस तरह करो ना, फिर इन्हां लोकां नूं समान देई जाओ, सौदा देई जाओ, इन्हां को आखिरत च जाके पैसे ले लेना। हाँ, फिर वो पैसों वाली जिस्मानी बातें करने शुरू कर देखना जिथे शाह, वैसे तू शेख हैगा, शेख मत मैं है, लेकिन गल्लां तू शेखानियां करदे हैं। अब रहते तो दुनिया में बातें वो कर रहे हैं क्या? क्यों भाई अली नूर, गल ठीक है या गलत है? नहीं, जाहिर है दुनिया में ये तो सर शेखों वाली बात ही है। एक मिनट, मैं भी हूं एक मिनट, ये शाह साहब, नसीम साहब आपको कह रहे हैं, शाह साहब नसीम साहब आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो लोगों को स्पिन कर रहे हैं, फिसला रहे हैं, घुमा रहे हैं लोगों को। मुझे तो ये आपका दावा जो है वो सरासर गलत है। क्यों नसीम साहब, मैं आपके तर्जुमा देखें, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को खुद भी कंफ्यूज है औरों को भी कंफ्यूज करता है। अच्छा जी, वो केड़ी फारसी में बोलते ने, ਤੁਹਾਡੀ जुबान ही बोल रहे ने, तुम सुन। अच्छा, वो कह रहे हैं जी, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को स्पिन कर रहे हैं, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों से यानी कि फिसला रहे हैं लोगों को। ये आपका दावा गलत है। उनको हक है, वो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। देखे ना, वो उनका हक है। उन्होंने भी नबी होने का दावा किया, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, चलो गलत कह सकते शाहजी, असी तो गलत कह सकने काम जो बंदे सानू समझ नहीं आई। और नबी है यार, तेरा हम पेशा भरा है। अगर अल्लाह मियां ने उनको कोई वादा दिया है और अगर वो सही है तो दिया होगा, मुझे नहीं बताया, मुझे कोई हक नहीं बनता। वाह जी वाह, सानू अपना भाई होवे, मेरा तो मैनू पता ना हो, मैं कहवा हुंदा होवे। नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने नहीं बताया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ आपस में सके नहीं है दा मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ही ना किता कंफ्यूज हो। देखें, मैंने तो सिर्फ ये बात की है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे बताई है मैंने आगे अपना फर्ज समझ के खोल कर बता दी है, शाया कर दी है। अब जिसका मर्जी है मकसद, वो जो मर्जी, किसी का भी मतलब नहीं है। तुसी शाया करती ਤੁਹਾਡੇ नहीं, ਅਸੀਂ नहीं शाया करके रखते हैगे। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ नबी और आम आदमी इस तरह का फर्क ले लवे। देख मेरी गल सुनो शाह जी, मेरी गल सुनो,
ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ नहीं पता। नसीम आपको पंजाबी समझ आती है? कुछ कुछ आती है। अच्छा चले मैं उर्दू बोलता हूँ। जब आपको बुनियादी मकसद ही नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे ये कहा अल्लाह ने, मैं कर दिया, मैं नबी का दावा हूँ, तो आप एक बात कर रहे हो कि एक आम गली मोहल्ले का बंदा बात कर रहा है और एक नबी बात कर रहा है, एक पीएचडी प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है और एक प्राइमरी का स्कूल का टाट पे बढ़ा के पढ़ा रहा है, दोनों एक बराबर है। आपको बात ही नहीं समझ आ रही, आप कह रहे मैंने ये शाया कर दिया जी, अब किसी की मर्जी है। नबी की बात का ये कतई मकसद नहीं होता कि किसी की मर्जी। देखें ला इकराहा फिद्दीन, और फिर यार इसका क्या खाक मतलब पता शाह जी तुम्हें, ला इकरा फिद्दीन, ये कहीं और की बात कहाँ पे मिला रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि यही तो आपकी अकल है, यही तो आपकी अकल है कि शाह जी आपको समझ ही नहीं है, ये ला इकरा फिद्दीन कहीं और बात आती है कि जबर के तहत जब आपके साथ कोई जुल्म और ज्यादती के तहत आपके साथ किया जाए तो ये वहां के लिए है। ये मैं आम बात कर रहा हूं जिसको आप कह रहे हो आपके ऊपर शाह जी, आपके ऊपर लाजिम है। आपने जो बात है एक टीचर का पढ़ाना स्टूडेंट को और एक राह चलते का किसी को बात बताना, दोनों ने रहनुमाई की होती है, जमीन आसमान का फर्क है। देखे ना, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब आपकी मर्जी है, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन ही नहीं ना कर पा रहे। आपने ये टोपी पहन ली एक्सप्लेन करने की कि मैं मौलवी हूँ, लेकिन अफसोस कि आप बजाय पुरानी आयात पढ़ाने के, बजाय मजहबी तालीम देने के, आप दुनिया को कोई और बातें बता रहे हैं। ये बिल्कुल वो नसीम ने जो बात की है ना कि आप जो हो, आप बातों को लेके चेहरा कुछ और दिखा रहे हो, अंदर कुछ और कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो। उन्होंने बिल्कुल, हालांकि स्पिन का मतलब सफेद भी होता है ना आपकी जुबान में नसीम, स्पिन आपकी जुबान में सफेद को भी बोलते हैं ना? हाँ नहीं मैं वो इंग्लिश का बोल रहा हूँ। वो आप इंग्लिश का स्पिन बोले हो ना? हाँ, कि आप बिल्कुल सही वो बात कर रहे हैं कि आप स्पिन कर रहे हो, घुमा फिरा रहे हो। शाह जी मुझे तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह करने की। क्यों जरूरत नहीं है? मुझे क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए कि जब आपसे पूछते हैं कुछ तो आप क्लियर जवाब के लिए जरूरत हो जाती है ना। देखें मैंने बिल्कुल क्लियर जवाब दिया है कि अल्लाह ताला ने ये बातें मुझे बताई हैं और ये वार्निंग है, हमें ठीक होना चाहिए, जो हमें इस्लाह करनी चाहिए वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपकी मिसाल ऐसे है जैसे वो पाकिस्तान में, या जैसे वो चीज वो क्वालिटी में खराब हो मगर वो उसके साथ इतना बातें बना देता है, ये तो बहुत अच्छी है। या इसीलिए हदीस है आपके लिए। आपके साथ कुछ है नहीं। शाह जी ये सारी वार्निंग्स पहले तो मौजूद ने ना? बिल्कुल, वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਮਖਸੂਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ? अल्लाह ताला की मर्जी है। फिर यार मेरी गल सुन, मेरे को कुछ हो ना सुनने शाह, फिर तू अल्लाह ताला ਨੂੰ बदनाम करी जाते जे। देखिए आपके लिए मैं कह रहा हूँ ये खतरनाक बातें इसमें ना आए। ये अल्लाह ये नसीम साहब जो कह रहे हैं सोचे क्या करूं? मैं कहूं कि जो अल्लाह मैंने कहा वो ना करूं, जो आप कहते हैं वो करूं? बता दें आप। हाँ ना, ये कहा कि ऐसे वो खतरनाक बात करने से नहीं, आप क्या कहते हैं क्या कि जो आप कह रहे हैं वो करूं? नहीं वो ना करो वही बात, लेकिन ये आपको अल्लाह ने नहीं कहा कि ये, आपको अपने बारे में सीधा हो जाओ, बंदा बन जाओ, बस बात। बन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यही दिन रात। बस फिर आप ही बन, दूजिया न बना, हाली आप तो कोशिश करना पे बंदा बन, आप बंदा बनया नहीं, दूजिया ने शुरू कर दी। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी साथ साथ बन जाएं। ओए यार असी ते तेरे नालों वड्डे बंदे हैं जिहड़े तेनू समझा रहे हैं, असी ते तेरे तो बने हैं। शाह तेनू हाली भी नहीं समझ आई नलैका? मज़हब की बातें खतरनाक बातें होती है, ये आप क्या शुरू किया है? बंद करो इस दुकानदारी को और ये कन्वीनियंस स्टोर चलाते रहो, बस बात खत्म। ठीक है, थैंक यू। तो जी नसीम साहब, आपने तो एक बंदे को सही मानों में दावत दे दी, अब आप भी बंदा बन जाओ। मैं तो 100% श्योर हूँ। हाँ भाई शाह तुसी इन्हां नू कर लो नसीहत, उन्होंने तुहानू करती, शाह तू कर इन्हां नू। नहीं, जो नसीहत कोई सुनना ही नहीं चाहता, मुझे अपने वो जो है टाइम ज़ाया करने की और वो ये शाह साहब मेरी बात सुने, आपका काम
جب آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جی آپ کو میری بات کی جو سمجھ آنی تھی وہ آ گئی، نہیں سمجھنا چاہتے سب کچھ. شاہ صاحب آپ کے دعوے کے مطابق اللہ نے آپ تو مجھے بیچنا چاہ رہے ہیں وہ پاگل خانے. تو اب میں نہیں میری بات سنیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک ذمہ داری لگائی ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جن کے پاس ذمہ داری لگائی ہے نا، میں کام کر رہا ہوں، میں دن رات ان سے مل رہا ہوں، ان کے ساتھ ان کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. آپ کے ساتھ جو ذمہ داری نہیں ہے، اگر آپ نے اس کا یہ مجھے آپ سے بات کرنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں. آپ لوگوں نے پہلے بھی نہیں اٹھایا، اب کا بھی اٹھانا ہے، اگر اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں. لیکن میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وارننگ ہے وہ چلو موجود ہے. نسیم صاحب کی بات سن لو، وہ جو کہنا چاہتے ہیں. جی نسیم صاحب. دیکھیں اسد شاہ صاحب، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو ہے نا یہ مذہب کی باتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں، امریکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام رشاد خلیفہ یا سبمیٹرز جس کے فالوور کہلاتے ہیں. ہاں. تو وہ جو ہے تو بہت نالجبل بھی تھا. ان کو تو کچھ بھی اتنا وہ نہیں ہے. وہ بھی رسول تھا اس کا بھی دعویٰ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو بہت نالجبل تھا. اس نے تو قرآن سے اتنے سے وہ نکالے تھے. اس کی تفسیر ہے قرآن کی، ترجمہ ہے اس کا. ہاں اس نے وہ نمبر 19 پہ چلا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے سارا. ہاں یہی کہہ رہا ہوں نا. مطلب وہ کافی اس میں بڑھ گیا تھا. اس نے ایک غلطی یہ کی کہ اس نے نبوت کا وہ مطلب وہ رسول کا دعویٰ کر دیا، اور اس کا انجام دیکھا سنا ہوگا آپ نے. تو اسی لیے میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ خطرناک باتیں میں نے تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، نہ بتایا ہے. وہ بھی ایسے ہی سمجھ رہا ہوگا نا. میں تو دیکھیں نا، یہ جو بات آپ کرتے ہیں نا، جو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہی آپ ہیں، یہ بھی بڑی غلط بات ہے. آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے اور کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ خدا نہ بنے، رسول تک یا نبی تک ہیں. دیکھیں مجھے جو اللہ نے دکھایا میں وہ بالکل دیکھیں نا، میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ خدا نہ بنے، آپ نبی تک رہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانے کی وعدہ کیا ہے، مشورہ دے رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے آپ کیا دے رہا ہوں، اور یہ دے رہا ہوں، یہ چیلنج سمجھ لیں. آپ اسی طرح رکھیں گے تو میں نے آپ کو مثال بھی دے دی اس کا. وہ تو علم میں بھی بہت بڑھ گیا تھا، مگر اس نے وہ پھر ایک وہ دعویٰ کیا تھا رسول کا، میرے خیال میں جتنا مجھے علم ہے اس کا. تو پھر کسی نے اس کو قتل بھی کر دیا. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، آئی نو دس. تو یہ بات ہے کہ یہ خطرناک باتیں ہیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں. میں نے کہا یہ تو یہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں اپنا. تو آپ اسے مجھے سمجھتے ہیں کہ بس بات کو وہ سپن کرنا ہے. اور نہیں دیکھیں نا، آپ نے تو جو ہے آتے ساری فتویٰ لگا دیا ہے، نہ آپ کو کچھ پتا ہے ابھی میرے بارے میں. نہیں، مجھے اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہے. تو جب مجھے اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہے، مجھے دین کے بارے میں پتہ ہے، تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت، اور کوئی میرے علاوہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پھر اس کا یہی ہے کہ ویٹ کریں اللہ تعالیٰ کے نشان دکھانے کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا. یہ تو ابھی شروعات ہے نا. میں تو آپ کے لیے فیل کر رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں. میں تو آپ کے لیے مطلب فیل کر رہا ہوں کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ غلط اس پہ جا رہے ہیں. نبوت کا یہ دعویٰ نہ کریں اور نصیحت وغیرہ کرتے جائیں. لیکن نسیم صاحب، آپ کو حق ہے کہ آپ دعویٰ کریں نبوت کا. میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو خوب وہ کر لیا شور. تو پھر میں کہہ رہا ہوں نا، اگر وہ کہے کہ میں نے بھی کر لیا، میں تبھی کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا تھی کہ پھر دیکھ لیں گے. تو بس پھر اگر یہ ایسے ہی کرتا ہے تو پھر دیکھ لیں گے. نہیں، کیا ہوگا یہ مجھے بتائیں. مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ جو کچھ کرے گا، تو جب اس پہ چوٹتا ہے تو پھر یہ جب ایسے کہتا ہے تو پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے. میں نے تو اس کے لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے اس پہ مت جاؤ، یہ خطرناک ہے.
آپ کے لیے نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہے. کیونکہ میں تو اپنے آپ پر خوب ہوں نا, بالکل 100%. جو بھائی شاہ جی اللہ سے اپنے آپ سے خوب نے اللہ سے بہت کرتا ہوں میں, اسی جو بات بھی کرتا ہوں خوب سوچ کے کرتا ہوں کہ کہیں غلط تو نہیں بول رہا, کوئی کہیں جھوٹ تو نہیں ہوا ہے اس میں, کچھ وہ تو نہیں ہے کوئی. اچھا شاہ جی یہ دسو ہاں جی, جماعت والے نے تانوں کوئی تواڈے بارے کو قدم چکیا؟ نہیں جماعت والوں نے کیا اٹھانا, کوئی غلط بات ہے نہیں. جب یہ بات آپ کی گئی ہے جماعت کے پاس تو جماعت نے مطلب آپ سے کوئی توجہ کو آپ کو کچھ کہا ہے, یہ پوچھا یہ کیا کیا؟ دیکھیں اصل میں نا یہ بات ہے بہت بڑی, ٹھیک ہے. ہاں جی. اب وہ جو ہے نا وہ کسی بات سے ہی مانیں گے. نہیں وہ نہ مانے, مطلب انہوں نے آپ کا اخراج کیا یا نہیں کیا؟ کیوں کریں گے. اچھا, اور آپ کی بات کو قبول کیا انہوں نے؟ کیا قبول کیا انہوں نے؟ کریں گے وقت پہ کریں گے. ابھی نہیں کیا, ابھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیا بول رہے ہیں یہ تو کون سے خواب میں ہے. اچھا ٹھہرو نسیم ٹھہرو. اچھا آپ ادھر جمعہ پڑھنے جاتے ہو مسجد میں؟ ہاں جی بالکل جاتے ہیں. جماعت میں بالکل. اور مطلب چندہ دیتے ہیں آپ؟ بالکل دیتے ہیں. لیتے ہیں وہ چندہ آپ سے؟ بالکل لیتے ہیں. میں جماعت کے اندر ہوں, جماعت کا بندہ ہوں, کوئی الگ چیز نہیں ہوں. تو مرزا مسرور کو کیا سمجھتے ہیں؟ And they understand. اچھا مرزا مسرور کو کیا سمجھتے ہیں شاہ جی؟ یہ تو اس کو سربراہ سمجھتا ہے. آپ ٹھہر جاؤ نا, آپ تو نہیں اس کی جگہ پہ بولو بھائی. نہیں اس نے وہ دوسرے انٹرویو میں کہا ہے نا. یار ذرا صبر کر لو, پہلے اسے ابھی سن لیتے ہیں اس کے منہ سے, پھر بعد میں کرتے ہیں. اصل میں اسی منہ سے میں نے سنا ہے نا. ایک تو یہ نبی بھی اتنے کاڑے ہوتے ہیں یار, صبر کرو. اس کے منہ سے ہی میں نے سنا ہے نا. اچھا ہاں جی شاہ جی دے رہا تھا. ہاں یہ کیش رجسٹر کھل گیا, بند ہو جائے پھر بند ہو گیا. جی شاہ جی. ہاں جی فرمائیے. ہاں جی مرزا مسرور کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جناب وہ ہمارے جماعت کے سربراہ ہیں. میں نے شاہ جی آپ کا دیدار نہیں ہو رہا. وہ خلیفہ ہے؟ ہاں جی بالکل خلیفہ ہیں. اور اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں؟ ان کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مامور من اللہ ان کا کوئی نہیں, مامور من اللہ نہیں, تھوڑے الفاظ چک کے بڑھو کہ خدا خلیفہ بناتا ہے. دیکھیں وہ جو ہے نا خدا خلیفہ بناتا ہے انہوں دا لفظ نے, تو اس کو خدا نے بنایا مانتے ہیں آپ؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ بنایا ہے. انڈائریکٹ ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ. انہیں لفظ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نہیں لکھا نہ میں یوز کیتا ہے. میں کہنا خدا خلیفہ بناتا ہے. بالکل خدا بناتا ہے. تو انہوں بھی خدا نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے بنایا, لیکن سسٹم کے تھرو بنایا. وہ باہر دوسری درمیان سے جڑا نا دیکھیں ایسے نہیں, یہ اس کو سمجھے نا, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں اگر میں سمجھانا ہے شاہ جی تو پھر لفظ لاندے تکلیف کی ہوندی انہاں نو, پھر کیوں نہیں لفظ لائے, تسی کیوں لاؤندے جے؟ ایک ہے مامور من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ. یہ جڑا نا ایڑا مامور من اللہ تسی لفظ تے ہونے دے ترجمے کر دے جے, کوئی ٹائٹل نہیں ہے قرآن چ کتے مامور من اللہ نہیں ہے. چلیں خلیفۃ اللہ کہہ لیں, نبی اللہ کہہ لیں. خلیفۃ اللہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں جی خلیفۃ اللہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ خلیفۃ اللہ جو نبی ہوتا ہے جس سے حضرت خدا دا واسطہ خلیفہ دا معنی سکسیسر, اور سکسیسر ہوندا جانشین, کوئی مر جاوے کوئی چلا جاوے کوئی تو دے بعد. جانشین کس کا جانشین؟ اللہ تعالیٰ کا جانشین. کس کا جانشین ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جانشین. اللہ تعالیٰ کا دنیا میں کوئی جانشین نہیں ہے. دیکھیں جانشین ہوندا ہے جس لے کچھ چلا جاندا ہے تو اودی جگہ دے اوتے اودا جانشین مقرر ہوندا ہے. تو ٹھیک ہے, ان کا خلیفۃ المسیح کا دعویٰ ہے, اور وہ خلیفۃ المسیح ہے. ایتھے آنا ہن خلیفۃ المسیح کیا ہے نا. ہاں جی, خلیفۃ اللہ کیوں کیا تو؟ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تانوں دین اسلام دیاں انہاں گلاں دا ہی نہیں پتہ. دیکھیں میں تو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, آپ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ سیدھی سادی بات ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے, خلیفۃ المسیح ہے. وہ آپ کے سربراہ ہیں. ہاں جی وہ آپ کے سربراہ ہیں. بڑا انہیں صحیح لفظ استعمال کیا, کس نے پہ نہیں کیا ہے میری. ہاں نا یہ آپ کو ادھر ادھر کر رہے آپ کے سربراہ ہیں. ویسے نسیم صاحب کی آبزرویشن بڑی ہے جی.
ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ जब आप अपने आप को नबी कहते हैं तो कैसे वो सरबराह हो गया आपका? जनाब नबी एक रूहानी दर्जा है। इन्होंने तो नबी इस तरह कर लिया कि नबी की कोई हैसियत ही नहीं, बाकी सारी हैसियतां ज्यादा। पता नहीं इसके नजर में नबी क्या लगता है? नबी कोई शय ही नहीं इसकी नजर में। खलीफा दा ताबे किस तरह हो सकता नबी? शाह जी यह सवाल है तुहाडे कोलों। जी एक्चुअली वेलकम चोई साहब, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। चोई साहब, इस ऑडियो में अगर आपने जितनी भी सुनी हो, ये दो मकतूलैन थे, एक असद शाह ग्लास्को वाला और दूसरा नसीम, जिसका ये दोनों मुद्दईयान नबूवत, ये मुद्दई मुझे 2014 की एक ये 15 की भी ऑडियो मिल गई जो रिकॉर्डिंग इनकी मेरी थी, तो ऑडिट होने के लिए पड़ी थी तो एडिट नहीं हो सकी, ये तो पड़ी रही, तो आज उस चीज़ को देखा तो ये चीज़ आई। बहरहाल इसके बाद इसके आखिर में जो अल्फाज हैं इन दोनों के एक जो पांचवें साहब थे हमारे दरमियान, उन्होंने इनसे दोनों से सवाल किया कि जी आप लोगों के दिमाग ठीक है, आपने किसी डॉक्टर से इलाज करवाया है, गए हैं? तो शाह जी ने इनकार किया कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जाऊंगा, और नसीम से भी ये बात हो चुकी थी। तो ये गुफ्तगू आप लोगों ने सुन ली। चोई साहब आप आए हैं, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें सिलसिला ये है कि किसी भी शहरी को, किसी आम इंसान को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो। जो मजाज अदालतें हैं जिनका काम है उनका लेना चाहिए। बहरहाल लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो इस चीज़ के कि वो हुब्बे रसूल में रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हुए, जो कि उनके दिलों में बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए कि ये चीज़, तो वो जज्बात पे काबू नहीं रख सकते और वो कहते हैं कि ये जो फेल है, ये किसने को काम किया है, बिल्कुल ठीक किया, वो उसको जस्टिफाई समझते हैं। तो यहाँ तक ये बात जो है ये हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया, बहुत 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 अफसोसनाक खबर है और मतलब अल्फाज नहीं मिलते हैं कि इसकी मजम्मत की जाए। इस किस्म की जो हरकत हुई है, उससे पहले इस हरकत के बारे में बात करते हैं, फिर मैंने थोड़ा सा जनरली इसके बारे में अगर आप इजाजत दें तो मैं जो है वो बात करूं। जहां तक ताल्लुक है, आपको याद होगा कि मुमताज कादरी साहब के कत्ल पे 2010 पे मैंने इकरा टीवी में भी ये इंटरव्यू दिया था। उस वक्त भी लोग कुछ कहते थे कि ये मुमताज साहब जो है इनको फांसी नहीं हो सकती, हुकूमत में इतना दम ही नहीं है, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि फांसी ना हो, क्योंकि ये वो शो में मेरा रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसकी वजह कि वरना स्टेट फंक्शन नहीं कर सकती। तो अगर किसी को खुशी हो रही है अपने दिल में, अव्वल तो ये बात भी गलत है, क्योंकि आपने कॉल पे सुन लिया कि दोनों ज़हनी तौर पे माजूर लोग थे और उनको दीन का इल्म तो मतलब कि उनको जो वो दावे कर रहे थे उसका इल्म तो जो है बड़ी दूर की बात है, उनको दीन का भी बुनियादी चीजों का भी इल्म नहीं था। तो उस पर हम बाद में आएंगे। मगर जो है ना, और ये जो एक इस वक्त पीटीआई के वजीर हैं, उन्होंने एक किस्म का जो शेर वहां पे आम है, जो गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, इस किस्म का एक फिक्रा है, वो उन्होंने ट्वीट पे लिख दिया। उसके बारे में इंटरनेशनल रिएक्शन बड़ा गलत हुआ कि ये वफाकी वजीर है। तो ये किसी शख्स को भी अब ये, और मैं एक बात कहूं कि ये उनका इतना बुरा कसूर नहीं है। ट्रंप साहब भी इस किस्म की ट्वीट्स करते रहते हैं कि उसकी ये सजा और उसकी ये सजा, उसको ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि सिर्फ इस्लाम के साथ है, ये एक मजम्मत करनी चाहिए। कोई भी बंदा कानून को या जो जेरे कानून चीज है उसको ले। अब इसके अंदर गाजी इल्मुद्दीन का हवाला बार बार लोग देते हैं, ये भूल जाते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन के वक्त में ये लॉज थी नहीं। 295A सेक्शन जो है पीनल कोड में, इंडिया के और पाकिस्तान के पीनल कोड में, ये आया ही गाजी इल्मुद्दीन शहीद के वाकये के बाद है।
تو اس وقت یہ جو ہے یہ آیا تھا. اس وقت کسی کے مذہبی پیشوا کی کرنا توہین کرنا جو ہے وہ جو ہے قابل مواخذہ جرم نہیں تھا. اور پھر وہ جب وہ قائد اعظم نے بھی محمد علی جناح نے اس کو ڈیفینڈ کیا, اس کو سزا ہوئی, اور مگر یہ کہ قانون بن گیا. اور اس نے واقعی جب قانون نہ ہو, اب اسلامی مملکت پاکستان میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جینا بھول گیا. مسلمانوں کی اتنی اکثریت کے اندر ہمیں کہ اب جس طرح انڈیا میں مسلمان لوگ رہتے ہیں, وہ سکھوں میں, عیسائیوں میں, ہم یہاں ویسٹرن کنٹریز میں ہیں آج کل, یہاں پہ ہمیں عیسائیوں میں رہنا پڑتا ہے. اب ہر کسی کا دل ٹٹول کے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بھی آپ ہمارے نبی کو کیا سمجھتے ہو. اب یہ ایک عقلی بات ہے کہ جو شخص مسلمان نہیں ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں وہ عزت یا وہ مرتبہ تو نہیں ہوگا اس کے جو کہ ہمارے دل میں ہے. اسی طرح یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑی غلط باتیں کہتے ہیں. ان کو وہ بد اخلاقی والی باتیں ان کو اور ان کی والدہ کے بارے میں سوچتے ہیں, پر وہ کہتے نہیں ہیں منہ سے, یا اس کی اشاعت نہیں کرتے. اور بلاسفیمی وغیرہ جو ہے نا, کسی کے منہ سے غلطی سے کچھ نکل جائے وہ ایک الگ بات ہے. اس کا ڈنڈورا پیٹنا اور اس کو ملک گیر مسئلہ بنا لینا, جس طرح کہ وہ آسیہ بی بی کا مسئلہ بنایا گیا, وہ ایک دو عورتوں کی آپس میں بات تھی, پتہ نہیں کسی اور نے سنی بھی کہ نہیں سنی. اب ایک انگلش کا محاورہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر جنگل میں درخت گر جائے اور کوئی اس کو سنے نہ تو وہ کیا واقعی گرا کہ نہیں, ٹھیک ہے, تو اس قسم کی جو واقعات ہیں. اب نسیم طاہر صاحب کا ایک انٹرویو بھی ایک مولانا صاحب کے ساتھ ہے جہاں یہ تائب ہو گئے تھے اپنے سارے اعتقادات سے. اس کے بعد یہ موقع بنانا اور اس کو جو ہے پھر اچھالنا, وہ شخص کہتا ہے یار میری زندگی, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ سوئسائڈ بامبر بنتے ہیں, جو کہ جیکٹ پہن کے جا کے اپنے آپ کو پھاڑ دیتے ہیں کہ جی ہمارا 4 دن کی مشہوری ہو جائے گی اور ہمارے خاندان کو کچھ پیسے مل جائیں گے. تو یہ اس ٹائپ کا بندہ ہے جو یہ ہے. اب افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ختم نبوت تحریکات میں بھی چند لوگ ایسے, میں کہتا ہوں 10%, 90% بڑے علمی اور بڑے اچھے لوگ ہیں, 10% اس طرح کے ایکسٹریمسٹ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ہیٹ کرتے ہیں, ہر انسان کو ہیٹ کرتے ہیں, جن کا ہر وقت تکفیر پہ فلانا کافر, وہ فلانا کافر, فلانا کافر, فلانا واجب القتل. اور اگر وہ اس کو کافر نہیں سمجھو گے تو تم کافر, اور اگر وہ جس نے نہیں کافر سمجھا اس کو کافر نہیں سمجھو گے تو وہ کافر. وہ چین چلتی یقین کریں پاکستان کے 22 کروڑ لوگ کافر بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس تکفیر کے خلاف اردن میں امان میسج کے نام سے سارے مفتیان انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب, انکلوڈنگ دیوبند کے, انکلوڈنگ شیعہ, انکلوڈنگ سنی, سب نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جو 14 چیزوں کے اوپر, یہ جو 14 مسالک ہیں ان کے اوپر جن لوگوں کا ہے وہ ان کی تکفیر کرنا جو ہے وہ غلط ہے. یہ جب عراق ایران کے اندر تکفیر کی تھی, وہ انہوں نے آ کے وہ جو اس وقت ایک فائٹر تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, یہ ایکسٹریمسٹ تھا, اخوان المسلمون, جی اخوان المسلمون, نہیں اخوان نہیں, یہ عراق ایران کی جب جنگ ہوئی ہے نا 2003-4 میں, اس کے بعد ایک شخص وہاں پہ بہت جنگجو ٹائپ آیا تھا, ہر ایک کو تکفیر کرنی شروع کر دی تھی, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ ینگ سا تھا, ہاں مجھے نام نہیں یاد آ رہا. تو بہرحال اس وقت یہ سارے عرب ملکوں نے اور سارے مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ تکفیر کا مسئلہ. ابھی چند سال پہلے, 2-3 سال پہلے, وہ ایک خیبر پختونخوا میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم جس کا کہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا بلاسفیمی کے ساتھ, وہ بھی جو ہے وہ مرڈر ہو گیا, لوگوں نے اکٹھے ہو کے اس کو مار دیا. ایک پروفیسر صاحب ہے جن کا کوئی تعلق نہیں بلاسفیمی کے ساتھ, وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلاسفیمی لا کا غلط استعمال خالی اپنے خون کا, جو ایک دانتوں کو خون لگ گیا ہوا ہے ایک خاص طبقے کے, اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے, یہ اس سے ہمارے کاز کو, اب میں صاف کہوں گا, ختم نبوت کے کاز کو اتنا نقصان پہنچتا ہے
इतना नुकसान पहुंचता है और सारी दुनिया में नुकसान पहुंचता है। हमें 2 मिनट की बात लोगों को, हमें नहीं, बात लोगों को जो ये 10% तबका एक्सट्रीमिस्ट का आ गया हुआ है, ये इनको 2 मिनट की तस्कीन तो अंदर हो जाती होगी, जिस तरह एक बच्चे को तस्कीन होती है किसी को मुक्का मार के या चपेट मार के, मगर उससे जो नुकसान होता है वो अपने मुल्क को और अपने इस कॉज को और अपने दीन को वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इस शख्स ने जो भी किया इसको सजाए मौत होनी चाहिए, और इसने जो किया इसने कानून को अपने हाथ में लिया। वो अदालत में ही इसीलिए था, तुम अदालत के ऊपर फैसला तो होने दो। अब वहां पे आदमी फेसबुक पे किसी ने लिखा हुआ अदालतें जल्दी फैसला नहीं करती, भी नहीं करती तो तुम्हारे बला से है, जाओ जाके वोट डालो उन लोगों को जो अदालतों में रिफॉर्म लेके आए। किसी की जान लेना, जिस तरह वो जो लड़का मिशाल जो हुआ था, अब ये मुत्तफिका तौर पर सारे कहते हैं कि मिशाल का मर्डर गलत हुआ था। अब बताओ कि एक अगर तुम एक गलत मर्डर के मुर्तकिब हो सकती है इस तबके के लोग, तो जो कुरान करीम में आता है कि एक शख्स को भी नाहक कत्ल करना कितनी बड़ी जो बात है। तो सॉरी मेरी बात जरा लंबी होगी, तमहीज होगी, मैं कतन ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म की बहस या इस किस्म की बात फेसबुक पे आपका कोई दोस्त ऐसा जो ऐसी बात कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, उसको अनफ्रेंड करें और कमेंट करके अनफ्रेंड करें कि मैं तुम जैसे जाहिल अनसिविलाइज्ड इंसान से बात नहीं कर सकता। अब आप ये देख रहे हैं आज का तुर्की का आ रहा है, अर्तुगरुल ड्रामा आ रहा है। कितनी जंगजू कौम है, मगर किसी का नाहक खून नहीं लेते जब तक के पंचायत नहीं बैठती, जब तक के वो नहीं बैठती। अगर केस में देरी हो रही है, वो बंदा तो जेल में है ना, उस पर केस तो चल रहा है ना, आप चलने दें। आप ये खून, जल्दी खून बहाना ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहाया है, ना किसी और ने बहाया है। अब आप अर्तुगरुल ड्रामा अगर देखते हैं, वो जंगजू है, वो काफिरों पे सर उड़ा देते हैं, मगर अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता है किसी चीज का, तो उसके ऊपर तहकीकात के बगैर सर उड़ाना बहुत बड़ा जुर्म समझ जाता है। यानी कि अपना जो हीरो है उनका, उसके ऊपर भी ये इल्जाम लगा कि उसने किसी को गलत तौर पे मार दिया। तो ये हमें मर्डर को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई मर्डर को लाइटली ले रहा है जिस तरह के बाद लोग ले रहे हैं, तो आप यकीन करें कि दुनिया में आप जुदा हैं। दुनिया के तमाम ममालिक में, तमाम मज़ाहिब में, तमाम दीन में, तमाम तहजीबों में आप जानवरों यानी कि जानवरों से बदतर हैं। आप असफला साफिलीन में से हैं। ये आपको जो है ये मुझे कहने के अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। आपने पाकिस्तान से वो चंद अपने हम ख्यालों के बाहर निकल के आपने कभी देखा भी नहीं है दुनिया को, या आपने कभी किसी मसले को समझा ही नहीं है। तो सॉरी चॉइस साहब, मैं और गाजी इल्मुद्दीन को करना ये बात कर चॉइस साहब सॉरी, एक मेरी ये बात फिनिश होगी। अब मैं जो जनरल बात है वो जब आप इजाजत देंगे फिर मैं वो करूँगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपने मतलब इस कल्ट के अंदर वक्त गुजारा है, और मतलब मैंने भी गुजारा है। ये जो आपने कहा 10%, क्या आप नहीं देखते कि अगर इस कल्ट को मौका मिल जाए एक अपनी हुकूमत कायम करने का, एक ऐसा खिता जहाँ पे इनके कवानीन हो, जहाँ पे ये बाकायदा तौर पे ताज़ीरात को निफाज कर सकें ताज़ीरात का, तो आपके नज़दीक में अगर इस किस्म की कोई बात हो तो ये लोग, इनका रवैया क्या उन 10% से ज़्यादा होगा या नरम होगा उनसे? इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक कमेंट आ रहा है, Jahil and uncivilized are those who are against Ghazi Khalid Khan. All the secular and liberal so-called Muslims are together. Now ये DELJ के नाम से किसी ने कमेंट छोड़ा है। मैं इनको इतना ही कहूँगा कि मैंने बात कर दी है, आप एग्री नहीं करते ना करें। जिस दिन मौका मिला मैं पाकिस्तान आऊंगा, मुझे भी गोली मार देना। अगर तुम्हारा प्यास खून की इसी से दूर होती है ना, तो कहना मैंने खालिद खान को मर्डर कहा है, मैंने इसको मार देना है, मैं हाजिर हूँ। ये मौता कहाँ पे जाके फिनिश होगी? सॉरी, मैं इस चीज के बारे में बहुत ठीक सब समझते हैं हर एक के। ये जो कल्ट है, इसके अंदर एक आपको हवाला देता हूँ मौलाना नूरुद्दीन का, जो इनका खलीफा अव्वल थे। उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं
اگر کوئی یہاں بغاوت کرتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے تو میں اس کو ابو بکر والی سزا بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سزا. اچھا, تو وہ جو ہے نا اب اس کے اندر بھی وہ یہ وائلنس ان کے اندر ہے, اور ان میں قانون کوئی نہیں ہے, کوئی ان کی اوپن عدالت تو ہے نہیں ہے. تو انہوں نے جو کرنا ہے, میں یہی تو کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ اللہ گنجے کو ناخن نہ ہی دے. مرزا محمود خیر ہے, کوئی بات نہیں, میرے ناخن نہیں ہے. مرزا محمود نے کہا ہوا ہے کہ آپ ہمیں حکومت دیں 24 گھنٹوں کے اندر, مطلب میں یہ معاملہ ٹھیک کر دوں گا. اس نے تو باقاعدہ طور پر فتویٰ دی, جو جواب نہ پڑے اس کو طلاق دلوا دو. یہاں میں ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ اجازت دیں گے؟ جی جی, وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کے لوگ پیدا کیوں ہو رہے ہیں. کم علم نبوت کے دعوے دار جو جماعت احمدیہ میں پیدا ہو رہے ہیں, وہ جماعت احمدیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں, یہ ہم نے یہ مامور بن اللہ اور خلیفۃ اللہ اور خلیفہ نبی, آپ نے اپنی اس آڈیو کے اندر ایک بڑی پیاری بات کی کہ تم نے تو نبی کو بھی خلیفہ کا کیونکہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی مجدد یہ کنفیوز تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مجددیت کا دعویٰ کی بنیاد ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے رکھی ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کبھی, لوگ کام کرتے تھے, ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کو مجدد کہہ دے تو کہہ دے, نہیں کہے تو نہ کہے, کوئی کسی کو کہتا تھا, کوئی کسی کو کہتا تھا. یہ میں جی مجدد ہوں اس صدی کا, یہ پہلی حرکت مرزا غلام احمد قادیانی نے کی. چوئی صاحب آپ اپنا دوسری بات کر لیں, کیونکہ میرا خیال ہے کالرز کافی ہیں آج, کالز بھی لینی ہے, آپ کر لیں بات. تو آپ یہ اس چیز کے اوپر بھی غور کریں کہ یہ جماعت احمدیہ کی غلط تھیولوجی, اور یہ کہ ابھی تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر رہے, ابھی تک اپنے آپ کو اپنی تھیولوجی کلیئر, ابھی بھی انتہائی کنفیوز ہیں کہ اس صدی کا مجدد وہ مرزا مسرور ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں, میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا, بلکہ وہ بات بنو ان ثابت ہوئی ہے کہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مرزا مسرور صاحب ایک کم علم انسان, یہ مرزا مسرور صاحب کی خلافت کے اندر اور ان کے عہد کے اندر, یہ خلافت تو نہیں کہنا چاہیے, ان کے خلافت مسیح جو بھی ان کا خلافت مرزا کے دوران یہ چیز فروغ پائی ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جس کے بعد اتنا سے علم ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی مسرور کے بعد اتنا ہے, مجدد تو میں ہوا. یہ جو بہت ساری افزائش ہوئی ہے نا 2003 کے بعد, اب یہ بیچارے دونوں جن سے بات کر رہے تھے, دونوں سے میری فون پہ بات ہوئی ہے, آپ کی بھی ہوئی ہے, آپ نے تو بلکہ انٹرویو بھی کیا ہوا. میں تو طاہر نسیم صاحب سے, آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے کال کروائی تھی, 3-4 منٹ کی کال ہوئی تھی میری, میں تو جو ہے یہ سو شکاگو میں تھے. تو ان کو پاکستان جانے کی کیا ضرورت تھی, یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. مگر جماعت احمدیہ قادیانیہ کو اور مرزا مسرور صاحب کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جن بیچارے لوگوں کو اس طرح ٹائٹ رکھا جاتا ہے کہ ان میں سے جو ذرا سا بھی کھسکا ہوا ہوتا ہے یا کبھی اس کو الہامات اور دعوے آنے. چوئی صاحب معذرت کے ساتھ تھوڑا سا کوئی کھسکا نہیں ہوتا, سارے کھسکے ہوئے. ہر بندے احمدی سے بات کر کے دیکھ لو, وہ کہتا ہے جی مجھے یہ خوابیں آئی ہیں یا اللہ نے مجھ سے بات کی ہے. ہر ایک ان میں ملم ہے, کون ہے جو نہیں ہے. بالکل. میں نا ویسے تو اکبر چودھری صاحب نے تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کیا ہے, میں سیٹرڈے کو اس پروگرام کو لے کر چلنا چاہ رہا ہوں. صرف اشارتاً ایک بات کر دیتا ہوں, جو 295C ہے, اس کی امینڈمنٹ جو ہے, اس میں جو امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جس طریقے سے اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے, آن ورڈ 1986 میں یہ بل پیش کیا گیا تھا, ڈرافٹ وغیرہ تیار کیا گیا تھا. محمد اسماعیل قریشی تھے جو سینئر ایڈوکیٹ تھے سپریم کورٹ کے, ان کی طرف سے, اور یہ نیشنل اسمبلی میں اٹھایا گیا تھا آپا نثار فاطمہ کے تناظر میں اور ان کے توسط سے. میں اس پر کروں گا بات انشاءاللہ. 295A سے C کیسے بنا, اس پر میں ڈیٹیل ایک پروگرام انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں زیتون FM پلس کے اوپر. بارہا میں کہہ چکا ہوں, صرف یہاں ایک چیز بتاؤں گا. جو 10th ایڈیشن آیا 2010 کے اندر آسیہ بی بی کے کیس کے بعد, جیسے چودھری اکبر صاحب نے کہا نا, یہ جو 295A ہے یہ 1927 میں بنی ہے, غازی علم الدین کے بعد, راجپال کے رنگیلا رسول کتاب کے بعد. اس سے پہلے جو آئے ہیں اس ڈیٹیل میں ہم جائیں گے پھر اپنے پروگرام میں. ابھی صرف یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ اسی طریقے سے جو آسیہ کا کیس ہوا تھا, اور اس دوران میں ایک مائنورٹی یعنی جس کو آپ کہتے ہیں فیڈرل منسٹر تھا اقلیتی جو ہے کمیٹی کا,
اس کو میرے خیال رانا کر کے اس کا نام تھا, اس کی گاڑی میں اس کو شوٹ کیا گیا تھا ڈرائیور کے ساتھ. شباز گل نہیں شباز گل نہیں, شباز گل ہو رہا ہے, یہ رانا تھا کوئی, شباز رانا شباز ایسے کر کے کوئی نام تھا جی, شین سے کوئی نام تھا, وہ رانا تھا, وہ عیسائی تھا, کرسچن تھا وہ, تو اس کو انہوں نے شوٹ کر دیا تھا جی. وزیر تھا وہ, مائنورٹی کا وزیر جی, ترجمان تھا وہ جی شباز رانا کر کے اس کا نام, یا پٹی تھا, سوری پٹی, شباز بٹی تھا, بٹی یا رانا کچھ ایسے کر کے تھا, اس کے ساتھ نام کے ساتھ ذات ہے, واٹ ایور جو بھی تھا, اس کو بھی انہوں نے پھڑکا دیا, شوٹ کر دیا, گاڑی سمیت ڈرائیور مار دیا اس کا, سارے مار دیے. اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے سلمان تسیر کا. سلمان تسیر پھر اس کیس کو اٹھانے کی بات کرتا ہے بڑے غلط طریقے, اس نے بھی جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کے جذبات کو, ایموشنز کو سامنے رکھے بغیر, اور پھر وہ تھا بھی تھوڑا سا لبرل اور سیکولر. آسیہ بی بی کا کیس آتا ہے 2010 کے اندر, شیری رحمان جو ہے وہ سینٹ کے اندر یہ ایشو اٹھاتی ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. امینڈمنٹ کیا ہونی چاہیے کہ جو انٹینٹ ہے, یعنی انٹینشن ہے, جو بلاسفیمی کا ارتکاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مرتکب ہو رہا ہے, اس کی انٹینٹ ضروری ہے کہ نہیں. کیونکہ 1991 اور 1992 کے اندر یہ بحث سینٹ کے اندر چلی تھی, جس وقت چیئرمین راجہ ظفر الحق تھے, میں ٹچ دے رہا ہوں صرف, اس وقت بھی یہ بات چلی تھی کہ آفینس کو ڈیفائن کیا جائے اور انٹینٹ کو ڈیفائن کیا جائے, کیا انٹینٹ اس میں لازم ہے کہ نہیں ہے کہ جو بندہ کر رہا ہے. تو اینی ویز شیری رحمان نے جب کہا, ایک بہت بڑا کالم چھپا, اور پورے جو مولوی ہیں, جتنے کلرجی ہے, وہ ساری کٹھی ہو کر روڈوں پر نکل آئی. انہوں نے کہا جی امریکن کانسپریسی ہے, ہاں جی امریکن کانسپریسی ہے کہ 295C کو ملک سے نکال دیا جائے. انہوں نے سینٹ کے اندر کتاب پیش کر دی, ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت, محمد اسماعیل قریشی کی 10th ایڈیشن, انگلش میں چھپا, اردو میں چھپا. اس کی میں پیش کروں گا جب میں اس پر 295C پر بات کروں گا, میں اوریجنل PDF اسکرین کے اوپر شیئر کروں گا اللہ کے فضل سے. اس میں محمد اسماعیل قریشی خود کہتا ہے کہ 295C کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. چھوڑے باہر کے بندے کی بات, جو بانی ہے, جس نے ڈرافٹ تیار کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ 295C کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے. کہتا ہے 3 طرح سے, اسماعیل قریشی کہتا ہے 3 طرح سے اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے. پرسنل سکورنگ کے لیے, ٹھیک ہے جی, اور جو کنزرویٹو ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے, وہ مائنورٹیز کو, اور اس نے اسپیسیفائی کیا ہے. یہ سینٹ کے اندر بحث چلی ہے. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 295C کی رٹ لگاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, جو 295C کا بنانے والا ہے, ڈرافٹ تیار کرنے والا, وہ کہتا ہے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. یہ زیادہ چودھری ہیں, چور نالوں پنڈ کالی. بات تو امینڈمنٹ وغیرہ کی قانونی باتیں ہیں, وہ ویسے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. بات یہ ہے قانون کو ہاتھ میں لیا جائے کہ نہ, بس. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں چودھری اکبر صاحب, اس کے اوپر اپنا معذرت چاہتا ہوں, میں دے دیتا ہوں ضرور. میں نے اپنی ابتدائی جو گفتگو کی ہے, جو پہلے میں ٹرم میں آیا تھا, میں نے 2 لفظوں کے اندر اپنی ساری بات کر دی تھی. ساری بات میں نے یہ کر دی تھی کہ 2 چیزیں فرق سمجھ لیں. ایک ہے کہ یہ قانون پاکستان کا آئین کی شک ہے, ہم اس کا احترام سار آنکھوں پر, ہم ریٹ آف گورنمنٹ چیلنج نہیں کر سکتے. 295C اس سلطنت کا, اس ریاست کا قانون بن گیا. نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی بندے کو حق ہے. جی, میں وہ چھوٹا سا میں آپ کو تھوڑی سی بات کر دوں. یہ آئین کا حصہ نہیں ہے, یہ PPC ہے, پاکستان پینل کوڈ. سوری, بہت شکریہ. جی PPC ہے, پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہے. 295C, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اس کی ریفریز کروا دیا, تھینک یو. تو یہ پاکستانی قانون کا حصہ ہے, اور پینل کوڈ کا حصہ ہے, اور جو فوجداری قوانین ہیں ان کا حصہ ہے, اور یہ مانا جاتا ہے. اچھا, میں پھر یہ چیز کہتا ہوں کہ جو لوگ توہین عدالت کے اس شک کو بہت جذباتی نظر سے دیکھتے ہیں, میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو ناموس رسالت کے پروانے ہیں, جو حرمت رسول پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں, میری سارانکھوں کا وہ سرما ہے. اقبال نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش افرنگ, کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں وہ شخص ہوں جو کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد, نام رسول بلند ہو نام خدا کے بعد, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کا احترام کرنے والے ہیں. ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم لبرل لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں,
और उनके गुस्ताख को हम वाकई जो है सजा, जो मुल्क की सजा है उसको दिलवाने के हक में है। बात ये हो रही है कि उसका जुर्म आपके सामने हुआ, या उसका जुर्म के गवाह आप हैं, या आपने किसी को इल्जाम सुना कि उसको अदालत में लेके आए हैं। मैं आपको अदालत में लेके आऊं, मैं एक बड़ा मुफ्ती हूं फजलुर रहमान की तरह, मैं कहूं जी आमिर हक साहब ने मेरे ये शो पे गुस्ताखी की है, जाके एफआईआर कटवा दूं। एक बंदा अच्छा एफआईआर कट गई, चलो आमिर हक साहब को मार दो। ये बात हो रही है। बात करूंगा, कानून का गलत इस्तेमाल होना, इसके इम्कान से अगर कोई इनकार कर रहा है तो वो बंदा लाइलाज, उसका दिमाग का कोई इलाज नहीं हो सकता। अगर कोई ये कह रहा है कि 295C का आज तक कभी गलत इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो माजरत के साथ बहुत शुक्रिया। वो शहजादे हैं जो ऐसा कहते हैं, वो शहजादे हैं, जनती लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि हुआ ही नहीं है। यहाँ हर दूसरा फिरका जो है ना एक दूसरे पे फिट करता है। भी हॉट टॉपिक चल रहा है। अशरफ आसफ जलाली साहब ने फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी की है। भाई इन्वर्टेड कोमास, मैं नहीं कह रहा, मारो उन्होंने। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत जबरदस्त पॉइंट। हाँ जी, दो मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से ये शुगला, एक ग्रोह कह रहा है जी गुस्ताख है, दूसरा कह रहा है नहीं जी ये तो जनाब जी मुहिब हैं। फड़काओ यार, फड़काते रहो। अब मेरा क्लिप काट लो बल्कि यहाँ से कि फरूक फड़काने की तरकीब दे रहा है। खुदा दा वास्ता है तो यार सुधर जाओ, मेरी प्यारी कौम सुधर जाओ। ये ऐसे केस होते हैं सब, ऐसे केस होते हैं। क्लिप काटा, अदालत उधर ले गए, और जी इन्हें क्या है जी वो मेरा पीर मार दो, इन्हू टक दो फड़ के, बात खत्म। अच्छा जी, सिर्फ पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था जो आ रहा है यहाँ पे, ये कि सवाल ये भी उठ रहा है कि अदालत के अंदर गन लेके घुस जाना ये क्या चीज है? ठीक है, गुस्ताखे रसूल है, मामला जो भी है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये पुट कर रहा हूं, अदालत के अंदर क्या कोई भी मेरे पे कल को केस अगर चल जाए, अल्लाह ना करे कोई मामला हो जाए, कोई भी बंदा गन लेके आके मुझे जज के सामने फड़का सकता है? पुलिस क्या कर रही थी, मुहाफिज किधर क्या थे, ये सवाल है जी। जनता पूछ रही है, इनको दें, जिसने देना है देते रहे, नहीं देना ना दें। इकरार भाई, इकरारुल हसन, उनकी जान को आजकल खतरा है जनाब, लोग उनके पीछे पड़े हैं। वो बंदा था जिसने एक्सपोज किया था कि असेंबली के अंदर गन लेके आप घुस सकते हैं। उस बंदे ने दिखाया था ये करके कि आप गन उठाएं और पाकिस्तान की असेंबली के अंदर घुस जाएं, वहां जाके फड़का दें किसी को। और ये शुक्र है कि वो खाली लेके गया था, बेचारा बच गया है। अगर के पूरा प्रैक्टिकल कर देता ये उसको भी कहीं लगा देते किसी खाते। नहीं, पर इसका भी जो है ना ओरिजिन वो इसी में है। मेरे एक दोस्त हैं, वकील हैं, मेरे चैम्बर मेट हैं लाहौर में, उनको भी एक ब्लास्फेमी का किसी पे केस हुआ उधर मुल्तान साइड पे, तो उसको उन्होंने कहा जी नहीं मैं उसके केस को नहीं ले सकता, हालांकि वो उनके गांव के थे और वो बिल्कुल बेकसूर थे। बात ये है, ब्लास्फेमी को हमने इतना बड़ा एटम बम बना दिया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि ना वकील केस लेता है, ना अदालत रुकती है, ना जज रुकता है। अगर आप एक ब्लास्फेमी का केस चल रहा है, आप बाहर जाके पुलिस वाले को कहें कि मैं मशीन गन लेके अंदर जा रहा हूं, मैंने उस गुस्ताखे रसूल को मार देना है, वो पुलिस वाला आगे से हट जाएगा। खा वो आईजी सॉरी आईजी तो बहुत ऊंचा, सॉरी एसपी तक तो मुझे पता है खुद मरना है। चोर साहब बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल